یہاں پر بھی کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو دیہاتی ہے جس کو شریعت کا نہیں پتا، دین کا نہیں پتا، کیونکہ جو مدینے کا منافق ہے وہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو دین کی بات اس کے علم میں آ رہی ہے۔ منافقت کرتا ہے تو کہیں منافقت کرتا، کن باتوں کسی بات پر چپ بھی ہو جاتا، لیکن یہ دیہاتی تو نرے جاہل تھے۔ تو جہالت جو ہے وہ آدمی کو شدت پسند بنا دیتی ہے، اور جب علم آتا ہے تو علم جو ہے وہ ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے۔ نالج جو ہوتی ہے، علم جو ہوتا ہے، وہ آدمی کو سریقہ شعار کر دیتا ہے، بااخلاق بنا دیتا ہے، با کردار بنا دیتا ہے۔ وہ جو لوگ جاہل ہوتے ہیں، جن کو کسی بات کی خبر نہیں ہوتی، وہ لوگ جو ہے وہ شدت پسند ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی دیکھ لیجیے، یہ فرقوں کی لڑائیاں ہیں، جو اپنے اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کر کے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے انہوں نے دین کو پڑھا کتنا ہے؟ زندگی میں 100 پیجز کی ایک کتاب ان لوگوں نے ختم نہیں کی ہوتی ہے، وہ دین کے مسئلوں پر لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شدت پسند میں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں۔ اگر یہ پڑھ لیتے قرآن و سنت کو صحیح معنوں کے اندر تو پھر لڑتے جھگڑتے نہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے اختلاف کی نوعیت کیا ہے، انہیں پتہ ہوتا دلائل کیا ہے، انہیں پتہ ہوتا ریفرنسز کیا ہیں۔ تو آپ اس معاشرے کے اندر بھی زیادہ تر ان لوگوں کو بحث و لڑتے جھگڑتے دیکھیں گے جو جاہل لوگ، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کخ دین کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، دین کو نہ اس نے پڑھا ہے نہ اس نے پڑھا، دونوں نے پڑھا نہیں اور دین پر بحث کر۔ اگر پڑھ کر بحث کریں گے تو علم بڑھے گا، اور بغیر پڑھے بحث کریں گے تو نفرت اور شدت اور جہالت بڑھے گی۔ فرمایا ومن الاعراب، اب کچھ تو دیہاتی یہ تھے کہ جو منافق تھے، شدید تھے، لیکن اب ان منافقین کے اندر سے کچھ لوگ وہ تھے وحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ 11 سپارے کا آغاز ہے، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 جو 11ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، اس مقام سے آج ہم نے اپنے درس کا آغاز کیا ہے۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے منافقین کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یعتذرون الیکم، اے حبیب، اے مسلمانوں، یہ تمہارے سامنے جھوٹے بہانے بناتے ہیں، اذا رجعتم الیہم، جب تم غزوہ تبوک سے واپس ان کی طرف آتے ہو۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اے حبیب فرما دیجئے لا تعتذروا، اب بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، کیونکہ ہم اب تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کہ بے شک تحقیق اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے ان چیزوں کے بارے میں، خبر دے دی ہے جو تمہارے دل میں چل رہی ہیں چیزیں۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بہانوں کو سن لیا اور اجازت دے دی۔ اب اللہ رب العزت نے ان کے لیے آیات نازل فرما دی، جو کہ 10ویں سپارے میں آپ سن کر آئے ہیں۔ جب یہ آیات آ گئی تو اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے حبیب، اب جا کر انہیں کہہ دیجئے کہ اب بہانے نہ بناؤ، تمہارے بارے میں سارا جو تمہارا معاملہ ہے، تمہارے بہانے ہیں، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم جھوٹے ہو۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ان قریب اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول دیکھے گا۔ اس کا رسول اور اللہ دیکھے گا تمہارے اعمال، یعنی اگر تم یہ کہہ رہے ہو یہ بہانہ تھا، ہم رہ گئے تھے، معذرت پیش کر رہے ہو، تو اب آئندہ مستقبل میں اللہ دیکھے گا کہ تمہاری حرکتیں کیسی ہیں۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تم سارے منافقین لوٹا دیے جاؤ گے غیب کے جاننے والے اللہ کی طرف، جو غیب کا بھی جاننے والا ہے اور حاضر کا بھی جاننے والا ہے۔ یہاں پر الی اللہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کی 2 صفتیں بیان کی ہیں کہ غیب کا جاننے والا، عالم الغیب۔ اس کا مقصد کیوں ہے، کیوں یہ بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ منافقین ظاہر کچھ کرتے تھے، دل میں کچھ رکھتے تھے۔ تو اللہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ عام لوگوں سے تو تم چھپا سکتے ہو، لیکن اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تمہیں تمہارے کرتوتوں کی قیامت کے دن خبر دے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔
سیحلفون باللہ لکم اذا قلبتم الیہم، اور جب آپ لوگ ان کی طرف پلٹو گے، سیحلفون باللہ، تو وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے لتعرضوا عنہم، کہیں گے کہ ہم سے درگزر کیجئے، ہمیں معاف فرمائیے، ہم پر چشم پوشی کیجئے، بہانے کو قبول کر لیجئے۔ تو اللہ کہہ رہا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اب تمہیں ان کے بہانہ نہیں سننا ہے، ان کے بہانے کو قبول نہیں کرنا ہے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرو، ان سے قطع تعلق کرو، ان منافقین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت بند کر دو۔ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، کیونکہ وہ تو ناپاک ہیں، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاءً بما كانوا يكسبون، اور یہ جہنم ٹھکانہ اس چیز کا بدلہ ہے جو وہ کام کیا کرتے ہیں۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، اور وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اس لیے لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، تمہیں وہ پٹا لیں اپنی باتوں میں، اب تمہیں راضی کر لیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تم ان منافقین سے راضی ہو بھی گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، لیکن اللہ اس فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ یعنی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ پھر کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ اعراب، جس طرح میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ جو دیہاتی ہوتے ہیں ان کو عربی میں اعرابی کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا، زیادہ شدید ہیں اپنے کفر میں اور اپنے نفاق میں۔ ایک تو منافقین وہ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، ایک منافقین وہ تھے جو اطراف مدینہ میں رہتے تھے، دیہاتوں میں رہتے تھے۔ تو دیہاتیوں نے اسلام قبول جو ہے اکثر وہاں جو منافقین تھے انہوں نے دل سے نہیں قبول کیا تھا، بلکہ جب اسلام کی شان و شوکت دیکھی، قبیلوں پر اسلام کا غلبہ دیکھا، مسلمان جہاد جیت رہے، تو وقت کے ساتھی بن گئے، ابن الوقت بن گئے، اور مسلمانوں کا آ کر ساتھ دینا شروع کر دیا تاکہ مال غنیمت میں ہمیں حصہ ملنا شروع ہو جائے۔ تو کہا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، وہ جو اعرابی اور دیہاتی لوگ ہیں، بدوی لوگ ہیں، یہ زیادہ شدید ہیں کفر اور نفاق میں، وہ اجدرو، اور یہ اسی لائق ہیں اللہ یعلموا حدودا، کہ وہ نہ جانے اس چیز کی حدود کو، ما انزل اللہ علی رسولہ، جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے رسول پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہمیشہ شدت پسند کون ہوگا، ایکسٹریمسٹ کون ہوگا دین کے معاملے میں یا کسی معاملے میں بھی؟ وہ آدمی ہوگا جو جاہل ہوگا۔ یہاں پر بھی کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو دیہاتی ہے، جس کو شریعت کا نہیں پتہ، دین کا نہیں پتہ، کیونکہ جو مدینہ کا منافق ہے وہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، حضور کی مجلس میں بیٹھتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو دین کی بات اس کے علم میں آ رہی ہے۔ منافقت کرتا ہے تو کہیں منافقت کرتا، کن باتوں کسی بات پر چپ بھی ہو جاتا، لیکن یہ دیہاتی تو نرے جاہل تھے۔ تو جہالت جو ہے وہ آدمی کو شدت پسند بنا دیتی ہے، اور جب علم آتا ہے تو علم جو ہے وہ ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے۔ نالج جو ہوتی ہے، علم جو ہوتا ہے، وہ آدمی کو سریقہ شعار کر دیتا ہے، با اخلاق بنا دیتا ہے، با کردار بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ جاہل ہوتے ہیں، جن کو کسی بات کی خبر نہیں ہوتی، وہ لوگ جو ہے وہ شدت پسند ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی دیکھ لیجیے، یہ فرقوں کی لڑائیاں ہیں، جو اپنے اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کر کے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھیے انہوں نے دین کو پڑھا کتنا ہے؟ زندگی میں 100 پیجز کی ایک کتاب ان لوگوں نے ختم نہیں کی ہوتی ہے، وہ دین کے مسئلوں پر لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شدت پسند میں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں۔ اگر یہ پڑھ لیتے قرآن و سنت کو صحیح معنوں کے اندر تو پھر لڑتے جھگڑتے نہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے اختلاف کی نوعیت کیا ہے، انہیں پتہ ہوتا دلائل کیا ہے، انہیں پتہ ہوتا ریفرنسز کیا ہیں۔ تو آپ اس معاشرے کے اندر بھی زیادہ تر ان لوگوں کو بحث و لڑتے جھگڑتے دیکھیں گے جو جاہل لوگ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کخ دین کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، دین کو نہ اس نے پڑھا ہے نہ اس نے پڑھا ہے، دونوں نے پڑھا نہیں اور دین پر بحث کر۔ اگر پڑھ کر بحث کریں گے تو علم بڑھے گا، اور بغیر پڑھے بحث کریں گے تو نفرت اور شدت اور جہالت بڑھے گی۔ فرمایا ومن الاعراب، اب کچھ تو دیہاتی یہ تھے کہ جو منافق تھے، شدید تھے، لیکن اب ان منافقین کے اندر سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے مال خرچ کیا تھا دکھاوے کے لیے،
ان سے زکوٰۃ مانگی جاتی تھی، ان سے کہا جاتا تھا جہاد کے لیے چندہ دو، تو اب وہ خرچ تو کر دیتے تھے، لیکن ان کے دل میں کیا تھا؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور عرابیوں میں، دیہاتیوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مغرمن، ٹیکس سمجھ کے، تاوان سمجھ کے۔ جب بھی کچھ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو دل میں ہوتا ہے مسلمان ہیں، اسلامک ریاست میں رہ رہے ہیں، دینا تو پڑے گا، بے دلی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، مغرمن، ٹیکس سمجھ کے دیتے ہیں، تاوان سمجھ کے دیتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی آفت آ جائے اور مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے، تاکہ یہ زکوٰۃ اور یہ جہاد کے لیے جو فی سبیل اللہ دینا پڑتا ہے یہ دینا بند ہو جائے۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ کہتا ہے تم پر جو ہے وہ اب دائرہ تنگ ہونے والا ہے، اور تم پر مصیبتیں آنے والی ہیں، پریشانیاں آنے والی ہیں کہ اللہ تمہارے راز کھولنے والا ہے۔ اللہ سمیع علیم، جو تم یہ پلاننگ کر رہے ہو اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب یہ ہوئی منافقین کی بات جو دیہاتیوں میں تھے، اور ان دیہاتیوں کی بات ہو رہی ہے جو صالح مومنین تھے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور عرابیوں میں، دیہاتیوں میں کچھ وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ قربات عند اللہ، وہ اپنے خرچ سے، اپنے نفاق سے، اپنے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینے سے کیا ان کی نیت ہوتی ہے؟ قربات عند اللہ، کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں، وصلوات الرسول، اور اپنے رسول کی دعائیں لے لیں۔ یعنی جب وہ کچھ چندہ لے کر آتے ہیں، زکوٰۃ لے کر آتے ہیں، تو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حضور ان کے لیے دعا کرتے، جو آتا تھا حضور کہتے تھے اللہ تیرے مال میں برکت دے، تو وہ کہتے تھے دو کام ہوتے ہیں، ایک تو نبی کی دعائیں مل جاتی ہیں اور دوسری طرف اللہ کا قرب مل جاتا ہے۔ الا انہا قربۃ لہم، اللہ کہہ رہا ہے بے شک ان لوگوں کے لیے ہی ہمارا قرب ہے جو اس طرح کی نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ان قریب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان قریب ہم انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں دیکھ لیجیے، آج اگر کوئی معاذ اللہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتا ہے، زکوٰۃ کو مجبوری سمجھتا ہے، تو سوچ لے اس میں یہ منافقت کی نشانی ہے۔ وہ زکوٰۃ یا صدقہ و خیرات خوش دلی سے کرتا ہے، اس نیت سے کرتا ہے کہ جناب اگر یہ میں کام کروں گا، نیک لوگوں کی دعائیں لگیں گی، غریبوں کی دعائیں لگیں گی، اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا، تو اللہ اس کے لیے کہہ رہا ہے ان قریب اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ پھر فرمایا والسابقون الاولون، یہ صحابہ کے لیے بڑی اہم آیت ہے، اس آیت کو یاد رکھیں ہمیشہ۔ آیت نمبر 100 ہے، آیت نمبر 100 ہے سورہ توبہ کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین میں سے اور انصار میں سے ایمان لانے میں سب سے پہلے سبقت کرنے والے، سابقون مانے پہل کرنے والے، اولون سب سے پہلے، مہاجرین اور انصار میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سبقت کرنے والے، اور والذین اتبعوہم باحسان، اور ان مہاجرین اور انصار جو ایمان لانے میں سبقت کی جن لوگوں نے، بعد میں ان کی پیروی کرنے والے، والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان مہاجرین انصار صحابہ کی پیروی کی، اللہ کہہ رہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ نے ان کے لیے وہ باغات اور وہ جنت تیار کی ہوئی ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی ہیں، اور وہ سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایمان لانے میں سبقت کرنے والوں سے مراد کون ہے؟ دیکھیں، دین میں جب بھی کوئی جماعت بنے گی، دین میں جب بھی کوئی ریاست بنے گی، تو اصول یہ اس آیت کے تحت رہے گا۔ دیکھیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں آپ کا ابتدا میں ساتھ دیا،
اور ایک وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئے ہیں، تو دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے ابتدا میں ساتھ دیا ہمیشہ ان کا درجہ بڑا ہی رہے گا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے مصیبت کے وقت، مشکل وقت کے وقت اسلام قبول کیا، ان لوگوں کا درجہ ان صحابہ سے کئی بڑا ہے جو صحابہ بعد میں ایمان لائے۔ اب ایمان لانے میں سبقت کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ مہاجرین میں سے، ان میں سے وہ لوگ ہیں، مفسرین نے لکھا، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے، جنہوں نے بیت المقدس کی طرف بھی نماز پڑھی ہے اور بیت اللہ کی طرف بھی نماز پڑھی، کیونکہ یہ ابتدائے اسلام کی بات تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ ہجرت دونوں طرف جنہوں نے کی ہے، ایک حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے، ایک مدینہ ہجرت ہوئی ہے، دونوں طرف ہجرت کرنے والے جو ہیں وہ صحابہ مراد ہیں مہاجرین میں سے۔ اور ایک روایت کے مطابق بیعت رضوان جو ہوئی ہے حدیبیہ کے وقت، جو بیعت ہوئی ہے، اس میں جتنے صحابہ تھے یہ ایمان لانے میں سبقت کرنے والے ہیں۔ انصار میں کون ہیں؟ انصار کا ایک قافلہ آیا، حضور نے حج فرمایا، حج کے موقع پر حضور علیہ السلام منی اور عرفات میں گئے، تو پہلی مرتبہ مدینے والوں سے انٹریکشن ہوا ہجرت سے پہلے، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا۔ ایک گھاٹی کے اندر ہوا تھا، 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور واپس مدینے چلے گئے۔ اگلے سال پھر حج ہوا، نبی کریم علیہ السلام پھر دوبارہ عرفات منی میں گئے، تو اس بار 12 لوگ انصار میں سے آئے ہوئے تھے، اور ان 12 لوگوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ۔ عقبہ ثانی بھئی 12 لوگ گئے، پھر تیسرا سال آیا تو اب انصار کے 70 لوگ آ گئے، اور 70 لوگوں نے بیعت عقبہ ثالثہ، تیسرے بیعت میں 70 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ تو مائیگریشن سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مدینے میں آلریڈی موجود تھے، اور حضور علیہ السلام جو مائیگریٹ کر کے گئے تو وہ 70 صحابہ کرام جن کی فیملیز نے اسلام قبول حضور کے ہاتھ پر مائیگریشن سے پہلے ہی کر لیا تھا، وہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، حضور کی آمد کے استقبال پر ترانے گائے جا رہے تھے۔ تو یہ جو انصار میں سے تھے اور یہ جو مہاجرین تھے، اللہ کہہ رہا ہے ان سے اللہ راضی ہے۔ اور اس کے بعد کیا؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر یہ جو ابتدا میں اسلام میں آنے والے مہاجرین و انصار ہیں، ان کو دیکھ کر، ان کی دعوت پر، ان کی تبلیغ کو دیکھ کر، اور ان کو دیکھ کر جو بعد میں ایمان لائے نیکی کے ساتھ دوسرے صحابہ، ان سے بھی اللہ راضی ہے۔ یعنی اول والوں سے بھی اللہ راضی ہے اور بعد والوں سے بھی اللہ راضی ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اب ایمان لانے والوں میں بھی جو پہلے ایمان لائے، ان میں بھی کچھ لوگوں کا نمبر اول ہے۔ جیسے مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائے؟ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لائیں؟ جناب سیدہ میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لے کر آئے؟ جناب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لے کر آئے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے، حضرت عثمان بھی اولین صحابہ میں سے ہیں، حضرت ابو بکر بھی اولین صحابہ میں سے ہیں، حضرت عمر بھی 40ویں نمبر پر ایمان لے آئے، اولین صحابہ میں سے ہیں۔ اب ان صحابہ کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ اب کوئی قرآن کی اس آیت کو چھوڑ کر کوئی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی حضرت ابو بکر کی شان میں بکواس کرتا ہے، کوئی کہتا ہے حضرت ابو بکر نے رضی اللہ عنہ انہوں نے خلافت پر قبضہ کر لیا تھا، تو اللہ تو ان کے لیے پہلے ہی کہہ رہا اللہ ان سے راضی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اس قرآن کی آیت کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے اور وہ بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ تو اللہ تو صحابہ کو کامیاب کہہ رہا ہے، اور کوئی بدبخت صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرے تو ہم یہ کہیں گے کہ تو قرآن کے خلاف ہے، تیرا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تو حضرت ابو بکر، عمر و فاروق و عثمان غنی رضی اللہ عنہم اجمعین کو برا بھلا کہتا ہے تو دین اسلام کی تعلیمات سے تیرا کوئی واسطہ نہیں۔ قرآن تو انہیں جنتی کہتا ہے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ رضی اللہ عنہم ہیں، اور صرف رضی اللہ عنہم نہیں، ورضوا عنہ بھی اللہ نے کہا۔ کیا خوبصورت بات ہے، رضی اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیوں کہتے ہیں؟ کہ قرآن ان کو کہہ رہا رضی اللہ عنہ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کیا عنہم ہے۔ ایک اور چیز سمجھ لیجئے،
جب بہت سارے صحابہ کی بات آئے گی تو ہم عربی میں استعمال کریں گے ہم، جیسے آیا رضی اللہ عنہم۔ دو صحابہ کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے رضی اللہ عنہما۔ ایک صحابی کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم یہاں اس لیے آیا کہ پیچھے پلورل صحابہ ہیں، جماعت صحابہ کی، اور اگر کسی صحابیہ کی بات ہوگی جیسے سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ خدیجہ ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں، تو ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ گرامیٹیکل مسٹیک ہے۔ رضی اللہ عنہا، ہاں الف زبر ہاں آ جائے گا فیمیل کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم، تو صحابہ کے لیے اللہ نے استعمال کیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اور صرف اللہ ہی راضی نہیں ہے، وردوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ راضی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، وردوا عنہ سے مراد وہ کیسے اللہ سے راضی ہیں؟ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ انہیں جس حال میں رکھے وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں، اللہ کا شکر کرتے رہتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں، آپ کی طرح نہیں، ہم اللہ سے راضی کہاں ہیں؟ اللہ ہمیں جتنا بھی دے دے ہم ناشکرے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس آیت کا صحابہ کے صدقے مصداق بنا دے۔ اس آیت کے اندر ایک تفسیر تو علماء نے یہ کی ہے کہ سابقین اور مہاجرین کے اندر جو مہاجرین انصار صحابہ ہیں، یہ اور ان کی پیروی کرنے والے دوسرے صحابہ، یہ سارے صحابہ آ گئے اس آیت کے زمرے میں۔ اور ایک تفسیر علماء نے یہ کی ہے والذین اتبعوہم باحسان کی، کہ جو نیکی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کرے، اس سے مراد کہ قیامت تک جو نیک مسلمان آئیں اور وہ صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ صحابہ کی ہستی ایسی ہے، اس صحابہ کی اتباع کرنا چاہیے، یہ قرآن نے کہا۔ اس لیے صحابی کو جو ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی۔ تابعی کا معنی اتباع کرنے والا۔ میں سمجھتا ہوں شاید اتبعوہم سے ہی نکلا ہے، وہ جو قرآن نے کہا نا مہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، اتباع کرنے والا۔ تو جو صحابی کا ایمان کی حالت میں اتباع کرتا ہے اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام جیسا عشق رسول عطا فرمائے، جیسی انہوں نے زندگی گزاری ہے دین پر چل کے ایسی گزارنا نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کا ہمیں ادب کرنا نصیب فرمائے۔ آخری آیت پڑھتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ۔ اب یہ تو صحابہ کی بات ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبع کر رہا ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اے مسلمانوں، یہ جو دیہاتی تمہارے ارد گرد رہتے ہیں ان میں کئی منافقین ہیں، اور صرف دیہات میں نہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، یہ جو مدینے میں رہنے والے ہیں اہل المدینہ ہیں، ان اہل المدینہ میں بھی منافقین ہیں۔ تو مدینے میں رہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے، آدمی کامل نہیں ہوتا ہے، مدینے میں صحیح عقیدہ رکھنے سے کامل ہوتا ہے۔ ایک آدمی مکے میں رہ رہا ہے، ایک آدمی مدینے میں رہ رہا ہے، تو مکے مدینے میں رہنے سے جنتی تھوڑی ہو جائے گا۔ مکے مدینے میں رہ کر صحیح عقیدہ رکھ کے اللہ رسول سے پیار کر کے اس کی فرما برداری کر کے جنتی ہوگا۔ تو ومن اہل المدینہ، قرآن نے کہا اور اہل مدینہ ان میں بھی یہ بھی منافقین ہیں۔ اور وہ کیسے منافقین ہیں؟ مردو علی النفاق، وہ اپنی منافقت میں بہت ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، منج گئے ہیں وہ منافقت میں۔ لا تعلمہم، اور جب تک ابھی اللہ نے بتایا نہیں تھا حضور علیہ السلام کو، تو اللہ کہہ رہا لا تعلمہم، اے مسلمانوں وہ اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں منافقت میں، لا تعلمہم، تم انہیں جانتے نہیں ہو۔ وہ آئیں گے تمہارے سامنے، داڑیاں بھی ہیں ان کی، امامہ بھی پہنے ہوئے ہیں، نمازیں ہی پڑھ رہے ہیں، تمہارے ساتھ مجلسوں میں شریک بھی ہیں، لا تعلمہم، تم انہیں پہچانتے نہیں ہو۔ نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبہم، اس آیت کو دیکھیے گا، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم۔ اس آیت کو سمجھیے گا، اللہ یہ کہہ رہا ہے اس آیت پر 101 ختم ہوتی ہے کہ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ان قریب ہم انہیں عذاب دیں گے 2 مرتبہ، مرتین مانے 2 مرتبہ، ثم یردون، اور پھر انہیں لوٹا دیں گے الی عذاب عظیم، ایک بڑے عذاب کی طرف۔ تو یہ عذاب کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ پہلے 2 مرتبہ دیا اور پھر دیا عظیم عذاب کی طرف۔
اب اس آیت کو سمجھیے، کیونکہ اس آیت کے تحت ایک دلیل ہم دیتے ہیں جو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ مفسرین نے فرمایا منافقوں پر یہ 3 عذاب کب کب آئے، تو اس کے بارے میں الگ الگ اقوال ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلا عذاب تو ان کے لیے یہ تھا کہ منافقین کی پول کھل گئی تھی۔ ایک قول کے مطابق یہ تھا کہ غزوہ تبوک میں مسلمان کامیاب ہو کر آ گئے تھے، اور کہا ایک عذاب تو یہ تھا دنیا کا جو عذاب تھا، اللہ نے کہا نا 2 عذاب دیں گے پھر بڑے عذاب آخرت کے عذاب کی طرف لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا دنیا کا عذاب تو ان کے لیے یہ تھا، محدثین نے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور نے خبر دی تو نبی کریم علیہ السلام جمعے کے دن اپنے ممبر پر کھڑے ہوئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اخرج فإنک منافق۔ حضور ممبر پر کھڑے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے، حضور نے نام لیا، تو کھڑا ہو، نکل یہاں سے، تو منافق ہے۔ اخرج فإنک منافق، تو کھڑا ہو، تو بھی کھڑا ہو، تو بھی منافق ہے، جا مسجد سے باہر جا۔ حضور نے 36 لوگوں کا نام لے کر کھڑا کیا، تو بھی منافق ہے، تو مسجد سے باہر جا، تو مسجد سے باہر جا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ حدیث کئی محدثین نے نقل کی ہے، کہا یہ دنیا میں جو ذلت انہیں ہوئی ہے یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھیں نا پوری مسجد بھری ہوئی ہے، اپنے آپ کو آدمی کلیم کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، پھر حضور ایک وقت تک درگزر کر رہے ہیں، حضور ان کی پردہ پوشی کر رہے ہیں، حضور ان کے راز رکھ رہے ہیں، اب بھی مان جائیں، اب بھی مان جائیں، لیکن جب اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آتے، اللہ اپنے حبیب کو ان منافقین کی خبر دیتا ہے، اور حضور ایک دن ممبر پر کھڑے ہو کے مسجد میں لوگوں کے سامنے کہتے ہیں تو منافق ہے، نکل یہاں سے، اللہ اکبر۔ تو یہ ہوا پہلا عذاب۔ دوسرا عذاب جو ہے وہ عذاب ہے قبر کا، عالم برزخ کا عذاب۔ ایک عذاب انہیں ملے گا قبر میں، اور قبر کے عذاب کے بعد تیسرا عذاب کب ملے گا؟ محشر میں، آخرت کے دن۔ اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہے جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں عذاب قبر کوئی چیز ہی نہیں، کیونکہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے عذاب قبر کی بات۔ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو انکار حدیث کرنے والے ہیں، کیونکہ حدیث میں تو لکھا ہوا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پڑھی آپ، کتاب الاستنجا میں حضور علیہ السلام 2 قبر کے پاس سے گزرے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے گنہگار کو۔ اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں جو عذاب قبر پر دلیل ہیں، لیکن جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو منکار حدیث کا فتنہ ہے، جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو کہتے ہیں ہم قرآن کو ہی مانیں گے صرف، تو وہ لوگ جو ہے پھر وہ انکار، جیسے غلام احمد پرویز جیسے لوگ، سر سید جیسے لوگ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں۔ جب حدیث کا انکار کرتے تو کہتے ہیں قرآن میں کیا لکھا ہے بتاؤ، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ عذاب قبر ہوگا، تو عذاب ہوگا تو محشر میں ہوگا، اور دنیا کے اندر آدمی زندگی گزارے گا، برزخ ورزخ میں کچھ نہیں ہوگا، قبر میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اب وہ جب ہم سے قرآن کی دلیل مانگتے ہیں تو ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ منافقین کو اللہ کتنے قسم کا عذاب دے رہا ہے، تو بتاؤ کون سے 3 ہیں وہ؟ اکثر مفسرین، ایک تو دنیا میں ذلت، قبر میں، اور تو یہ آیت ہماری عذاب قبر پر بھی ہم اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد الرسول۔